بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج صبح سویرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے عمران خان کے اہم کیسز تھے۔ چونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب تو ہے نہیں، تو جسٹس گل حسن اورنگزیب کے سامنے تھا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ سائفر کا ٹرائل روکنے سے متعلق اور جو سائفر کا ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے اس سے متعلق۔ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس گل حسن اورنگزیب اس نقطے کے اوپر پہلے بھی اہم فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن آج صبح سویرے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مکمل طور پہ کایا ہی پلٹ دی۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج عمران خان کی لیگل ٹیم نے ایک ترپ کا پتہ پھینکا ہے۔ وہ ترپ کا پتہ کیا پھینکا ہے؟ انہوں نے آج حوالے دیے ہیں کچھ انڈین عدالتوں کے بھی، لیکن آج عدالت کے سامنے انہوں نے ایک نیا نقطہ اٹھا دیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ اس نقطے کو تسلیم کرتی ہے یا تسلیم نہیں کرتی، یہ تھوڑا سا پہلے ہوگا۔ اب آج عمران خان کی جانب سے جو نئی ان کی ٹیم نے درخواست دائر کی ہے، اس میں موقف اختیار یہ کیا گیا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ چونکہ ایک اسپیشل لا ہے، یعنی معمول میں وہ چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ اپنے وہ چیزیں ہیں، تو ان کے مطابق اس لا کے مطابق سائفر کیس میں ایف آئی آر نہیں ہونی تھی، بلکہ حکومت کے مجاز افسر نے ڈائریکٹ کمپلین عدالت میں دائر کرنی تھی، اور چونکہ یہ ایف آئی آر کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے اور حکومت کے مجاز افسر نے کمپلین ہی دائر نہیں کی، تو اس لیے یہ پروسیس فالو نہیں ہوا، اور اس لیے آپ اس کیس کی ساری کارروائی اب تک جو ہوئی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے استدعا یہ کی فوری طور پہ کہ آپ سائفر کیس کے اندر حکم امتناع جاری کر دیں، تاکہ جو سائفر کے اندر جو بھی سماعت یا کارروائی اس وقت ہو رہی ہے وہ رک جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ درجنوں گواہ جو ہیں وہ استغاثہ نے پیش کیے ہیں، اور وہ جو گواہ ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ، اور اب ان کے اوپر جرا ہونی ہے، اور یوں کیس جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وائنڈ اپ کرنے کی بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ سائفر عدالت کے اندر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن پہلے نمبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو آج جس کو دھچکا لگنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عدالت نے فوری طور پہ سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کے جو پاکستان تحریک انصاف کی استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا ہے، اور عدالت نے جو 12 دسمبر کو فرد جرم عمران خان کے خلاف عائد کی گئی ہے اس فرد جرم کی کارروائی کے خلاف نوٹس ضرور ایف آئی اے کو جاری کر دیا ہے اور ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس موقع کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا کہ ابھی حکم امتناع نہیں دے سکتے، مجھے اپنے انداز سے پروسیڈ جو ہے وہ کرنے دیں۔ تو ایک لحاظ سے آج اس کے بعد جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے ایف آئی اے سے اس کیس کی جو ریکوزیشن کے تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ طلب کر لیے ہیں، اور چونکہ تحریک انصاف نے جو نیا نقطہ اٹھایا جس کی بنیاد کے اوپر، تو عمران خان کے وکیل نے یہ کہا، عدالت انڈین عدالت ہماچل پردیش کی عدالت کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس درج کرانے کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے وہ نہیں اپنایا گیا۔ تو جب قانونی طریقہ کار ہی نہیں اپنایا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ پہلے بھی اس کو کالعدم قرار دے چکے ہیں، تو اب بھی جو کارروائی ہوئی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر جو میں آپ کو ایک اور معاملہ بتانا چاہتا ہوں، چونکہ تحریک انصاف قانونی محاذ کے اوپر بھرپور طریقے سے اپنی اس چیز میں دکھائی دے رہی ہے، آج بھی انصار عباسی صاحب نے مضمون لکھ کے پاکستان تحریک انصاف کو دھمکی آمیز قسم کا ایک باقاعدہ مضمون لکھا ہے۔ کچھ اس قسم کے جو مضمون ہیں وہ سہیل وڑائے صاحب بھی کم و بیش چلیں سافٹ لفظوں میں لکھ رہے ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں، جاوید چودھری سے بھی لکھوائے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور مقابلہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے مطابق عدالتی فیصلوں سے حکومت میں پریشانی ہے، نون لیگ میں پریشانی ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف عدالتوں کو مینج تو نہیں کر سکتی نا، یہ تو آپ نہ کہیں۔ تو تحریک انصاف کو اگر قانونی محاذ پہ اتنے بلنڈرز کیے جا رہے ہیں کہ عدالتیں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی، اس کو مینٹین نہیں کر پا رہی، تو اس میں تحریک انصاف کا قصور نہیں ہے۔
بلکہ وہ جو کرنے والے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے. اب ذرا اسلام آباد میں نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں. اب اندازہ کریں کہ ہوا کیا ہے. آج نیب نے نیا پروانہ جاری کر دیا. اب آپ جانتے ہیں کاغذات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور جانچ پڑتال کے بعد جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی منظوری کے بعد انتخابی نشان الاٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو الیکشن کیمپین کرنی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, نیب نے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے, جس میں اسد کیسر صاحب کو طلب کیا گیا ہے, عاطف خان کو اور شہرام ترکئی کو. اب یہ عاطف خان اور شہرام ترکئی جو ہیں وہ نوجوان بھی ہیں اور بڑے سافٹ فیسز بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, اور خیبر پختونخوا کے اندر ان کی سٹینڈنگ بھی ہے. اب ان کو طلب کیا گیا ہے جناب 10 جنوری کو. انہیں اندازہ کریں کہ 10 جنوری سے 8 فروری تک کے ایک مہینہ بھی پیچھے نہیں رہتا. اور وجہ کیا ہے جی, انہوں نے سابق وزراء اسپیکر پر مردان سے ثوابی تک بنانے والی سڑک کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کی شکایات موصول ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قطع نظر اس سے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے, یہ پاکستان کے اندر نیب کا ادارہ جو ہے, میں احتساب کے خلاف نہیں ہوں, احتساب ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے سسٹم کے اندر. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں نیب کے ادارے کا احتساب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو صرف اور صرف وہ جو طاقت کا سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے, سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہے, جو لوگ لائن سے ہٹتے ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے ہے, لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے ہے, لوگوں کی عزتیں پامال کرنے کے لیے ہے, لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے ہے کہ الزام لگا دیا فلاں بندہ ہے, وہ ساری عمر بھی. اور الزام کیوں لگایا؟ چونکہ وہ ادھر سے حکم آیا تو آپ نے کر دیا. تو اب ہوا اس سے کیا کہ اس شخص کی ساری عمر کے اوپر ٹیگ لگ گیا, یہ 2 نمبر ہے. اور بعد میں جیسے ہی حالات ٹھیک ہوئے, اب جو نیب عدالت میں کھڑا ہو کے کہے کہ ہمیں نواز شریف کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور جو اپنے بنائے ہوئے ریفرنسز سے مکر جائے, اس کی کیا وہ کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے, یا اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف رگڑا لگانے کے لیے آپ کو رگڑا لگا دے, مجھے رگڑا لگا دے, کسی کو بھی رگڑا لگا دے. اب ایک اور بات, جو کیمپ آف شریفز ہے وہاں پہ سب اچھا نہیں ہے, میں آپ کو خود بتا رہا تھا, پہلے بھی بتا رہا تھا, اب بھی بتا رہا ہوں. اور اب شہباز شریف یہ کہتے ہیں وہ کراچی کا حلقہ ہے NA 242, وہاں پہ الیکشن لڑیں گے. ایون نواز شریف نے جو پارلیمانی کمیٹی کا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا سندھ سے ریلیونٹ, اس کے اندر بھی کہا تھا آپ جائیں, شہباز شریف آ رہے ہیں, اور اس قسم کی باتیں. یہ حلقہ ہے کراچی کا NA 242. یہاں پہ شہباز شریف نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں, اور MKM پاکستان سے دوسری طرف سے مصطفیٰ کمال آئے ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے, مسلم لیگ نون اس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے, یا مسلم لیگ نون کی پوزیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کراچی میں الیکشن لڑنے کے لیے چاہتی ہے کہ MKM میدان چھوڑ دے, باقی پارٹی چھوڑ دے. MKM نے کہا بھائی ہم میدان نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ آپ اگر اتنے ہی مقبول ہیں, آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی ہم الیکشن لڑیں گے. آپ اجازت دیں عمران خان کو کراچی سے کسی حلقے سے الیکشن لڑنے کی, اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب اس حوالے سے انہوں نے جناب انکار کر دیا ہے. تو خبر یہ ہے کہ آج شہباز شریف اہم مذاکرات کے لیے کراچی جائیں گے, اور کراچی میں وہ 2 دن گزاریں گے, جہاں پہ وہ MKM کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ کے اوپر بات کریں گے, جو GDA ہے جو اس سے بات کریں گے. اور چونکہ کراچی کی سیٹ کے اوپر MKM نے انکار کر دیا ہے, تو انکار کرنے سے بعد اب ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی. یہ تو اس وقت مسلم لیگ نون کی صورتحال ہے. دوسرا, شاہ محمود قریشی کو آج راولپنڈی کے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کے, شاید جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پیش کر بھی دیا ہوگا. سخت انتظامات ہیں وہاں پہ, پورا کرفیو نافذ کیا گیا, ایون صحافیوں کو بھی آنے کی اجازت دی. اچھی بات. ملتان میں قریشی, گیلانی اور مخدوم, ظاہر ہے کہ ہاشمی, یہ بڑے وہاں پہ سیاسی وہ لوگ ہیں. یوسف رضا گیلانی نے, اور انہوں نے خود بھی, ان کی صاحبزادی انہوں نے جو کچھ کل پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ, اس کی مذمت کی ہے. کہا یہ جاتا ہے جی سائفر سے پاکستان کی جگ ہسائی. کل جو دھکے آپ نے مارے ہیں, کل ساری دنیا کے میڈیا نے دکھایا, اس سے پاکستان کی جگ ہسائی نہیں ہوتی, اس سے پاکستان کا مذاق نہیں اڑتا کہ پاکستان میں عوامی نمائندوں کو دھکے مارے جاتے ہیں, یہ سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.